السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو اس کے پہلے کے لیکچر میں ہم نے آپ کو ادغام شفوی، اخفا شفوی اور اظہار شفوی بتایا، اور یہ میم ساکن کے قاعدے ہوتے ہیں۔ یہ مکمل ہو گیا، اس کی ریڈنگ بھی ہو گئی الحمدللہ۔ دیکھیے اس کے بعد جو ہے تختی نمبر 23 جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اس میں جو ہے اقلاب کا قاعدہ ہے۔ کون چیز کا قاعدہ ہے؟ اقلاب کا قاعدہ۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو اقلاب بتا دیا ہے، اور اس کے جسٹ بعد ادغام کا قاعدہ ہے، تو ادغام کا بھی قاعدہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو یہ پورا، اور اسی طریقے سے یہ یہاں ادغام شروع ہوتا ہے یہ، اور یہ اقلاب، یہ لیکچر نمبر 11-12 میں آپ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ ادغام، اقلاب سب ہم نے وہاں پر بتا دیا ہے، لہذا ہم اس کو جو ہے اب آگے بڑھائیں گے اور ادغام سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اب ہم آپ کو آج جو پڑھانے جا رہے ہیں وہ ہے تختی نمبر 25، رسم الخط۔ رسم الخط کا مطلب جیسے ہوتا ہے کہ جو لکھنے کا انداز ہوتا ہے، لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، وہ یہاں پر سکھایا جا رہا ہے۔ اصل میں دیکھیے آپ کو لکھنا تو نہیں ہے، یہ تو قرآن لکھی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر جو چیز بیسکلی طور پہ بتائی جا رہی ہے آپ کو، جو مین جو پوائنٹ ہے وہ اس پر غور کیجئے، کیا یہاں بتانا مقصد ہے آپ کو۔ اصل میں عربی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لکھی جاتی ہیں، جیسے یہ الف دیکھیے لکھا ہے، اور بھی قرآن میں جگہ جگہ کچھ حروف ہوتے ہیں جس کو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے، اور یہ صرف عربی لینگویج کی بات نہیں ہے، یہ صرف عربک لینگویج کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر لینگویج کی بات ہے۔ اب جیسے آپ کو میں ایک مثال دوں، جیسے انگلش میں لکھا جاتا ہے واک، WALK، واک، اس کو والک نہیں پڑھا جاتا، ایل اس کا ہمیشہ سائلنٹ رہتا ہے۔ اسی طرح سے ٹاک ہے، تو یہ سب کیا ہے، اسی طریقے سے ہر لینگویج میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، صرف عربی کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر لینگویج میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں لکھی تو جاتی ہیں لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے۔ تو اب پتہ کیسے چلے گا کہ وہ چیز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ چونکہ دیکھیے قرآن میں زبر زیر پیش جو ہے یہ تو عرب لوگوں کے لیے نہیں تھا، کیونکہ ان کو تو معلوم ہی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور یہاں پر زبر لگے گا یا زیر یا پیش۔ لیکن باہر کے جو لوگ تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین سب طرف پھیلنے لگا، تو اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ لوگ غلطی کرنے لگے، تو زبر زیر پیش لگا دیا گیا مصلحت کے تحت، تاکہ لوگ غلطی نہ کریں۔ باہر کے جو لوگ ہیں جو عربی نہیں جانتے ہیں، جو باہر اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، وہ صحیح قرآن پڑھیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایسا بھی سمبل لگایا گیا جو ڈال دیا گیا تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے دو طرح سے ہوتا ہے، دو سمبل عام طور پر آتا ہے۔ اگر کسی حرف کے اوپر ایسے گول رہے، گول ایک دم گول ایسے رہے چھوٹا سا، تو سمجھ جائیے اس کو نہیں پڑھنا۔ یہ انڈین قرآن کی بات میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ انڈین جو چھپائی ہوتی ہے اس میں، جو کہ عرب کی جو چھپائی ہوتی ہے اس میں کچھ چیزیں دوسری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسے ہیں تو سمجھ جائیے کہ اس کو بھی نہیں پڑھنا ہے۔ یہ دو سمبل عام طور پر آتے ہیں، ایک کٹ ہوتا ہے اور ایک گول ہوتا ہے چھوٹا سا۔ اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوپر میں، جیسے میں آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں دیکھیے الف پر گول ہے، مطلب اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں دیکھیے الف پر گول ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں دیکھیے الف پر گول ہے حمزہ کے بعد، پھر دیکھیے یہاں با ہے، با کے بعد الف ہے، اس پر گول ہے۔ تو یہ جو ہے نہیں پڑھنے کی چیزیں ہیں، یہ سمبل اس لیے آیا ہے کیونکہ آپ کو وہ چیزیں نہیں پڑھنا ہے، اس لیے یہاں پر یہ سمبل آیا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیے اگر ہم اس کو یہ جو پڑھنے، اگر اس کو ہم پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ افا اماتا، تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہوگا کیسے؟ چونکہ الف اس کو نہیں پڑھنا ہے، سائلنٹ کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ فا علی زبر فا جو کھینچنے والا ہوتا ہے، اور پھر مدہ کا جو الف ہوتا ہے وہ نہ کر کے، بلکہ ہم نارمل اس کو پڑھیں گے افا اماتا، افا اماتا۔ دیکھیں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ افا اماتا اور افا اماتا دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہی بعد والا جو ہم نے پڑھا ہے افا اماتا، وہ پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، تو یہ ادغام ہو رہا ہے، حمزہ کو میم سے ملا رہے ہیں، نون ساکن کا یہاں قاعدہ لاگو ہو رہا ہے، یہاں ادغام ہو رہا ہے۔ اور جب میم کا ادغام ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ناک میں آواز رکھی جاتی ہے۔ اچھا، آپ ہر لائن میں دیکھیں گے کہ نیچے ایک چھوٹا سا اور باکس بنا ہوا ہے، تو یہ جو باکس ہے اس میں اوپر کی صحیح کنڈیشن اس میں دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر جو ہے
سائلنٹ کرنے کے بعد کیسے پڑھا جائے گا وہ نیچے دیا گیا ہے. تو اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں. ہم پورا ایک بار آپ کو پڑھا دیتے ہیں, بہت غور سے سن لیجئے, سمجھ لیجئے اور اس کو پڑھیے, انشاءاللہ سب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو پھر سے ایک بار بتا دیتا ہوں, قرآن میں ایسا گول گول رہے گا یا تو کٹ کا نشان رہے گا, تو آپ اس کو مت پڑھیے گا. اور جتنا ہے وہ سب یہاں دکھا دیا گیا ہے, یہ ہے. اور اسی طریقے سے اس کے بعد بھی ایک پیج ہے, یہ پورا اتنا دکھا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تقریباً جتنے بھی ہیں اس طرح کے لفظ وہ یہاں پر آپ کو بتا دیا گیا ہے پوری قرآن میں سے نکال کر. تو اب چلتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو چلیے. أَفَإِن مَّاتَ لَإِلَى اللَّهِ. اچھا, اب رکنے کا بھی قاعدہ فالو کیجئے. أَفَإِن مَّاتَ لَإِلَى اللَّهِ أَن تَبُوءَ. اور اگر نہیں رکیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ أَن تَبُوءَ. ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی ہم رکنے کا قاعدہ فالو نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ایک دم اچھے سے دماغ میں بس جائے کیسے پڑھنا ہے. پھر بعد میں جب ہم قرآن کی مشق کرائیں گے تو وہاں پر رکنے والا فالو کرائیں گے. من نبئی, من نبئی نہیں ہوگا, الف کو سائلنٹ کرنا ہے. ملئہ, دکھنے میں کیا لگ رہا ہے ملائہ, لیکن ملائہ نہیں ہے, ملئہ. وَلَأَوْضَعُوا, ولا اور یہ الف چھٹ جائے گا اور یہ والا الف پڑھا جائے گا, الف او زبر او. وَلَأَوْضَعُوا ثَمُودَ لِتَتْلُوَ, ٹھیک ہے, لِتَتْلُوَ لَن نَدْعُوَ, یہ الف جو ہے یہ سائلنٹ رہے گا, لَن نَدْعُوَ. ورنہ لوگ کیسے پڑھتے ہیں لَن نَدْعُوَ, تو غلط ہے. لَن نَدْعُوَ لِشَيْءٍ, شین کو کہاں جانا ہے ملانا ہے, ڈائریکٹ یا سے ملانا ہے, ٹھیک ہے. لام ذلی شین یا زبر شی, لِشَيْء حمزہ دو زرین, لِشَيْءٍ, ٹھیک ہے, لِشَيْءٍ. لیکن اس کو کھینچنا نہیں, لیکن نہیں پڑھنا ہے, یہ نیچے جو ہے کریکٹ سے لکھا ہوا ہے. اب یہ لام ہے, لام کا زبر پڑھنا ہے, اس الف کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس الف کو پڑھنا ہے. لَأَذْبَحَنَّهُ, ٹھیک ہے, لا اذبحنہ نہیں ہوگا, لَأَذْبَحَنَّهُ. یہ اتنا ہو گیا جناب. اب اس کے بعد اس کے اگلے پیج پہ چلتے ہیں, تو ہو جائے گا لِيَرْبُوَ فِي. کیا لکھا تھا لِيَرْبُوَ فِي, تو یہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ کیسے پڑھنا ہے لِيَرْبُوَ فِي. پھر اس کے بعد ہے لَإِلَى الْجَحِيمِ, لَإِلَى الْجَحِيمِ, رکیں گے تو جہنم ہو جائے گا. لِيَبْلُوَ, ٹھیک ہے, لِيَبْلُوَ, لام پیش لو واو زبر, لِيَبْلُوَ, اور یہ الف سائلنٹ رہے گا. نَبْلُوَ, نَبْلُوَ, الف نہیں پڑھنا ہے. بِئْسَ الِاسْمُ, ٹھیک ہے, بِئْسَ الِاسْمُ, یہ لام الف ہے نا, تو لام پر زیر اور الف سائلنٹ رہے گا, ٹھیک ہے. لام کو پڑھنا ہے, لام کو کس سے ملانا ہے سین سے ملانا ہے, ٹھیک ہے. الف کو نہیں پڑھنا ہے, نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے بِئْسَ الِاسْمُ, ٹھیک ہے. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ, کیا تھا لا انتم, اور لَأَنْتُمْ أَشَدُّ پڑھنا ہے. دیکھیں بہت فرق ہوتا ہے, لا مطلب نہیں ہو جائے گا, اور لا کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے, لام زبر لا پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تحقیق, یعنی البتہ. تو یہ فرق ہے, اس کا خیال رکھیے. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ. اس کے بعد ہے سَلَاسِلَ, سَلَاسِلَ, اس الف کو نہیں پڑھنا ہے. قَوَارِيرَ, قَوَارِيرَ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مَلَئِهِمْ, میم زبر ما, لام زبر لام, مالا حمزہ زر ای, مَلَئِهِمْ حامیم زر ایم, مَلَئِهِمْ. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. اب دیکھیے انا ہے یہاں, نون علی زبر, اس کو کھینچنا نہیں ہے, بغیر کھینچے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے.
تو نون زبر نہ الف کو نہیں پڑھنا ہے. حقیقت میں ہے کہ انا، ہمیشہ انا کو کھینچا نہیں جاتا، بھلے نون زبر نہ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ایک خاص قاعدہ ہے، ہمیشہ انا انا پڑھا ہے. انا مطلب میں ہوتا ہے کہ اس کو کھینچا نہیں جاتا، انا نہیں بولا جاتا، ہمیشہ انا. تو ولا انا عابد ما عبدتم. پھر دیکھیں یہاں موسیٰ ہے، یا کو کٹ کر دیا گیا ہے، یا کو نہیں پڑھنا ہے. موسیٰ، اس کو موسی نہیں پڑھیں گے، موسی یہ سب نہیں پڑھیں گے. ہمیشہ اس طرح کا یا جو ہے سائلنٹ رہتا ہے. جب کھڑا زبر آتا ہے اس کے بعد یا آتا ہے تو سائلنٹ رہتا ہے. موسیٰ، عیسیٰ. پھر اس کے بعد جو ہے زکات، واو یہاں سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف واو یا یہی تین چیزیں ہوتی ہیں جو حروف مدہ ہوتی ہیں، وہی چیزیں سائلنٹ ہوتی ہیں. تو ہو جائے گا زکات، صلاۃ، یہ واو کیا ہے سائلنٹ ہے، صلاۃ. پھر اس کے بعد ہے حیاتن، یا کو کھینچنا ہے اور واو کو نہیں پڑھنا ہے، حیاتن. پھر اس کے بعد ہے مشکاتن، مشکاتن. تو اس کو رکتے ٹائم مشکاہ، حیا، صلاح، زکاہ، اس طریقے سے پڑھیں گے. تو یہ آج آپ لوگ کا کلاس ہو گیا. دیکھیے الحمدللہ تقریباً نورانی قاعدہ ختم ہونے کو ہے، اور اس کے بعد یہ وقف کا قاعدہ ہے، یہ سب بھی ہم نے آپ کو بتا ہی دیا ہے. اس میں جو چیزیں رہیں گی وہ انشاءاللہ ہم بتا دیں گے. کل لاسٹ جو ہے، اب نیکسٹ جو ویڈیو بنے گا بس یہ لاسٹ بنے گا، اس کے بعد یہ پورا مکمل ہو گیا، کتاب ہماری مکمل ہوگی. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ پارے پر آئیں گے اور ایک ایک کر کے یعنی اس کو صحیح کرائیں گے اور سنیں گے لائیو میں آ کر. تو ٹھیک ہے، یہ اتنی چیزیں ہو گئیں. اب اس کو آپ لوگ دھیان دیجئے، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے. یہ جو ہم نے لیسن آپ کو بتایا ہے، یہ والا لیسن، یہ اور یہ 2 پیج کا ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ملیں گے. کل اس کو ہم سنیں گے آن لائن زوم پر، کل انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے. جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.